نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین گرامی، آج میں اور ہماری جماعت آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے اصول کو لے کر کے آئی ہے، ایک ایسے عقیدے کو لے کر کے آئی ہے جو عقیدہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا. ایک ایسی بات میں آپ کو بتلانے کے لیے اس دور کے اندر یہاں تک چل کر کے آیا ہوں جو آپ کی زندگیوں کو بدل ڈال سکتی ہے. ایک ایسی بات جو آپ کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف بھی کر سکتی ہے. ایک ایسی بات جو آپ کو جنت تک لے جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے. وہ بات اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. وہ بات اگر کوئی بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس بات پر عمل کرنا ہوتا ہے. وہ بات کوئی عام میرے اور آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. میں اور آپ اپنے دن و شام کے اندر، صوم و صلات کے اندر، نماز کے اندر اس بات کو کئی بار دہراتے ہیں، اس بات کو کئی بار ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا. وہ اور کوئی بات نہیں. لوگوں میری طرف توجہ رکھیے گا. یہ چند منٹ کی گفتگو انشاءاللہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی. میں اس بات کا دعویٰ کرنے والا ہوں جس بات کے دعوے دار محمد عربی تھے. میں اس کلمہ توحید کی دعوت دیتا ہوں. لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے. لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے. لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے. لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر نہیں ہے. لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز نہیں ہے. لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری دعائیں قبول کرنے والا نہیں ہے. تم نے کرنی ہے تو دعا اللہ سے کرو، کیونکہ وہی قرآن کے اندر اعلان کرتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. کسی اور کی طرف اشارہ نہیں کیا، کسی اور کو مخاطب نہیں کیا. قال وقال ربكم ادعوني. اے ایمان والو، اے سندھ کے واسیوں، اے سندھ کے اندر رہنے والوں، اے دکانداروں، مالداروں، سارے سن لو. اس کاروبار کو تھوڑی دیر کے لیے روک دو. ایک ایسی بات بتلانے جا رہا ہوں جو تمہارا رب تم سے کہتا ہے. آؤ اپنی رب کی بات کی طرف. تمہارا رب کہتا ہے ادعونی. اے لوگوں مجھ سے مانگو، میری پکار کو سنو. اپنی دعا قبول کروانی ہے، اپنی حاجتیں قبول کروانی ہے، اپنی ٹینشنیں دور کروانی ہے، اپنے قرض اتروانے ہیں، اپنی مصیبتوں سے مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو اس رب العالمین کے دربار کے ہاں چلے جاؤ. اس اللہ کے دربار کے آگے اپنے سروں کو جھکا دو. اس اللہ کے آگے اپنی جبینیں جھکا دو. اپنے ہاتھوں کو اس رب کے آگے اٹھا لو جو سب کی سنتا ہے، جو سب کو دیتا ہے، جو اس کل کائنات کا پالنے والا ہے، جو اس کل کائنات کا رزق دینے والا ہے، جس نے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو ماں کی گود کے اندر بھی رزق اللہ نے دیا. اور ہاں، آج اس عمر تک جب ہم پہنچ چکے، آج ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا. آج جب ہم ماں کی گود میں تھے، جب ماں کے پیٹ کے اندر تھے، وہ بھی ہمیں زندہ رکھا تو اللہ نے رکھا، وہ بھی ہمیں رزق دیا تو اللہ رب العالمین نے دیا. لیکن بات یہاں تک پہنچ چکی جب ہم چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ہمارے ذہنوں کے اندر عقل آ چکی، ہمیں شعور ہو چکا، ہم نے قبروں پر جا کر سجدے کرنا شروع کر دیے. حالانکہ سجدے کا حق صرف اللہ رب العزت کو ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں آئی آج تک، نہ قیامت تک آئے گی جو عبادت کے لائق ہو.
اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور ماں کی خدمت کو، ماں باپ کی خدمت کو جہاد سے بھی اعلیٰ دیا ہے۔ جو جہاد کرتا ہے اس سے بھی افضل ماں باپ کی خدمت ہے۔ اگر ہوتا سجدہ تو ان کے لیے ہوتا، لیکن نہیں۔ لوگوں، کوئی پیر تمہاری مشکلوں کو دور نہیں کر سکتا، کوئی قبر والا تمہاری ٹینشنوں کو نہیں دور کر سکتا، کوئی قبر والا تمہیں اولاد نہیں دے سکتا، کوئی جھنڈے والا تمہیں کوئی پریشانی دور نہیں کر سکتا، کیونکہ مزہ تب آتا ہے عبادت کے اندر جب کسی حق سے مانگی جائے، جب کسی حق سے مانگی جائے۔ جو کسی چیز کا مستحق ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم تو اللہ سے بہت دعائیں کرتے ہیں لیکن میری تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگوں اپنے اعمال کا جائزہ لینا شروع کر دو، اپنی زندگی کے اندر دیکھنا شروع کر دو۔ آج بھی کوئی غریب آتا ہے، ایک بار آپ سے صرف سوال کرتا ہے چند روپے کا، آپ منع کر دیتے ہیں جائیں بھائی معاف کیا، لیکن اگر وہ 10 منٹ آپ کے پاس کھڑا رہے آپ مجبور ہو جاتے ہو دینے پر۔ لوگوں اپنے رب کے آندے 10 منٹ نہیں 10 راتیں خرچ کر دو، وہ تمہیں دے کے چھوڑے گا۔ تم مانگنے والے بنو، تم اپنی راتوں کو رب کے لیے چھوڑ دو، اس راتوں کو نیند حرام کر دو۔ سردیوں کا موسم ہے، گرم بستر چھوڑ دو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا شروع کر دو، رب کے حضور آ جاؤ، اس تہجد کو مان لو۔ ہاں، جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے رب کے ہاں، وہ تمہاری سفید داڑھی سے بھی کبھی شرم کھائے گا۔ وہ اللہ وہ تمہیں دے گا، اس کا کام دینا ہے، اس کا کام مخلوق کو پالنا ہے، اس کا کام ہماری مشکلات کو دور کرنا ہے۔ وہ ایک زبان میں نہیں، وہ ہر زبان کی سنتا ہے، وہ ہر بندے کی سنتا ہے۔ اگر سننی ہے تو ہاں رب کی سنو، دوسروں کے درباروں میں جانا چھوڑ دو۔ واللہ انسان کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ دنیا کائنات کے اندر کوئی مخلوق ہو، کوئی انسان ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی درویش ہو، کوئی نبی ہو، کسی کی مشکل کو دور نہیں کر سکتا۔ علی کو مشکل کشا مانتے ہو، علی کی زندگی کے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ پر زندگی کے اندر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ اپنے آپ کو قاتلانہ حملے سے بچا سکے نہیں۔ جب زندگی سے چلے گئے، میری عزت، میری احترام، میری جان علی کے لیے قربان ہے، لیکن اسلام کے لیے ہمیں اپنی آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ اسلام کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں دعا کرنی پڑے گی، اپنی مصیبتوں کو اللہ کے آگے رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ بارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر صرف اور صرف عبادت اللہ کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔